کې د یو سل او اته څلوېښت ماشومانو بې رحمۍ سره قتل نه پس ما د خپل بدنصیب زوی لاش چې کم بھائیوں کی گزارش ہے کہ میں اردو میں بات کروں. میڈیا والے میرے بھائیوں کو پیغام پہنچانے کے لیے تو میری استدعا اور گزارش یہ تھی کہ اس دن سے جب سے نقیب شہید محسود کی ماورائے عدالت قتل ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ بے چینی جو تقریباً 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ وہ احساس ہے جو صرف وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش وصول کی ہو. گولیوں سے چلنی لاش بڑا مشکل کام ہے. خدا ایسا دن کسی پہ بھی نہ لائے. بڑی عجیب سی کہانی مجھے سناتے ہیں. ہمارے 148 بچوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ہمیں بلاتے ہیں. کور کمانڈر صاحب ہمیں سپیچ دیتے ہیں کہ جناب علی یہ حملہ ہوا ہے، دہشت گرد آئے ہیں، اسکول کی دیوار پلانگ کے اندر سے بچوں کو مار کے اور ہم نے ان کا صفایا کر دیا. تو میں نے پوچھا کور کمانڈر صاحب یہ میری کیسی آرمی ہے؟ مجھے یہاں آتے ہوئے کہا گیا کہ مہربانی کریں آرمی کے خلاف اپنا رویہ کنٹرول میں رکھیں. یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی. یہ ملک میرا ہے، یہ آرمی میری ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے میری یہ آرمی غلط استعمال ہوگی تو میں ان کی وردی بھی نکالوں گا، ان کا چمڑا بھی نکالوں گا، کیونکہ میرے ٹیکس پہ یہ پلتی ہے، آپ کے خون پہ یہ پلتی ہے، آپ کے بچوں کے خون پہ یہ پلتی ہے. ہم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان کو پلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو کپڑے پہناتے ہیں، ان کو تمام سہولیات دیتے ہیں. یہ مثال ایسی ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ایک چوکیدار کو مقرر کرتا ہوں، دنیا کا مہنگا ترین اسلحہ میں اس کو دیتا ہوں، دنیا جہان کی سہولت میں اس کو دیتا ہوں، لیکن جب میں اگر نوکری پہ جا کے واپس آتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں چلا، وہ چور آئے تھے، ڈاکو آئے تھے، آپ کے بچوں کو بھی مار گئے، آپ کے ملک کو ویران کر کے چلے گئے. تو میں ان کو پھولوں کے ہار پہناؤں گا، میں ان کا خون چوسوں گا. جناب علی 16 دسمبر 2014 کے واقعے کے بعد ہمیں بلایا گیا، ہمیں بریفنگ دی گئی کہ اس واقعہ میں تحریک طالبان ملوث ہے. تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان، جس نے بہت اوپنلی اگلے دن اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی. اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں پشتون میرے بھائیوں کے، پاکستانیوں کے، یہاں پہ بات پشتون کے ساتھ ساتھ اور بھی میرے جو بھائی ہیں ان کی قتل کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی. ہمیں یہ کہانی سنائی گئی، ڈرامہ سنایا گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اب اس کے باوجود کہ میں پہلے دن سے اس کے مخالف تھا، یہ سب جھوٹ تھا، سب ڈرامہ تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا، ہمیں کہانیاں، جنت مجھے پہنچا رہے ہیں، اعلیٰ مقام مجھے دلوا رہے ہیں. تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا ستیہ ناش جائے، یہ اپنے بچوں کے لیے بھی پسند کرو نا، صرف میرے بچوں کے لیے. تو ہمیں کہانیاں سنائی گئی، الف لیلہ کی کہانیاں کہ یہ انہوں نے کیا ہے.
اس کے باوجود کہ ہماری جدوجہد جاری تھی، آپ لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، میں نے ہر موقع پہ یہ آواز اٹھائی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بات تب کھل کے آئی سامنے جب پچھلے سال 6 فروری کو ہمارے اور آپ کے پیسوں سے جو ان کو سہولیات دی گئی ہیں، انہی میں جا کے پشین کوئٹہ کے بارڈر سے احسان اللہ احسان کو لا کے انہوں نے ہمارے اسلام آباد میں اس کو شفٹ کیا۔ پھر اچھا، میں کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں، جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتانے آیا ہوں، کیونکہ میں فرض سمجھتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں جو کچھ میں جانتا ہوں۔ 3 سال سے اس کیس کی پیروی بھی میں کر رہا ہوں، تحقیقات بھی میں کر رہا ہوں۔ اس اسکول میں 1400 بچے پڑھتے تھے، کتنے سو بچوں سے میں نے انٹرویو کیا، خود معلومات اکٹھی کی۔ وہ ایک الگ سیناریو ہے جو ہمیں سنایا گیا، لیکن ہمیں جس بندے کا کہا گیا کہ اس واقعہ میں جو ملوث ہے وہ تحریک طالبان ہے، تو آج پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ آج صبح 6 بجے فروری 2018 ہو جائے گی، تو 1 سال سے احسان اللہ احسان ہمارے اسلام آباد میں ہماری سیکیورٹی کے، ہماری سالمیت کے ادارے کے پاس شاہی مہمان کیوں بنا بیٹھا ہے؟